تمام حاضرین مجلس کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ اس حال میں یہ واصف خیال سنگت کی یہ دوسری تقریب ہے۔ اس تقریب کے منعقد کرنے پر میں چیئرمین اشفا فیوچر ہاسپٹل ڈاکٹر سرفراز مغل صاحب ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا، دعوت دی کہ ایک مجلس، اور اس کو عرفان اشرف صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کیا، اور انہوں نے کمال محبت سے آفتاب واصف کے چمکتے ہوئے اور ابھرتے ہوئے ستاروں کو یہاں موقع دیا کہ وہ تشریف لائے اور آپ کو اپنے خیالات عالیہ سے وہ روشناس کرائے۔ میں جناب محمد انور خان صاحب کا، جناب عبداللہ ڈار صاحب، جناب شہباز گل صاحب، اورنگزیب چٹھا صاحب اور تمام حاضرین مجلس ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہد گل صاحب، سوری میں نے شہباز گل کا، شاہد گل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی اچھی گفتگو کی انہوں نے۔ جو صدر مجلس ہوتا ہے اس کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ کیونکہ اس نے سب سے بعد میں آنا ہوتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس نے جو باتیں کرنی ہوتی ہیں اس سے پہلے لوگ کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ اب میں کیا بیان کروں۔ تو خیر، انہوں نے جو باتیں کی وہ میرے دل کی باتیں تھیں، کیونکہ واصف صاحب کی باتیں میرے دل کی باتیں ہیں، واصف صاحب کی باتیں آپ کے دل کی باتیں ہیں، واصف صاحب کی باتیں سب انسانوں کی باتیں ہیں۔ میں انتہائی اختصار سے، کیونکہ وقت جو ہے وہ اب قلیل ہے، درود تاج بھی پڑھا جائے گا بعد میں اور پھر دعا بھی ہوگی، تو میں اختصار سے کچھ باتیں وہ کروں گا۔ پہلے تو میں اپنا ایک حال بیان کروں جو واصف صاحب کی ہی اس نظم کے اندر ہے کہ تیری یاد دے سنجے شہر وچ میری ذات گلی دا ککھ، تیری یاد دے سنجے شہر وچ میری ذات گلی دا ککھ، رو رو کے ہن ادھی رہ گئی تیرے نال جو لائی اکھ، تے یاراں نال بہاراں کد تک روپ دے میلے، جتھے قہر دے سورج چمکن او پینڈے وی اکھ وچ رکھ، تے نیتاں دے سر سیرے پیندے تے نیتاں دے گل پیندے بھا، دل دا کافر رہندا پاویں حج کر آوے لکھ، تے واصف عشق دی بستی دا دستور نرالا ہوندا اے، جے مرنے دی ہمت نہیں اس بستی چ پیر نہ رکھ۔ حاضرین مجلس، واصف صاحب کی فکری گفتگو، نظریاتی گفتگو وہ دوستوں سے سنی آپ نے۔ میں کچھ ایک دو واقعات وہ سناؤں گا جو میرے ساتھ ہوئے، وہ آپ کی جو ہے وہ گوشے جو ہے وہ سامع کرتا ہوں۔ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، کیونکہ یہ مجلس اور محفل کی بات ہوئی ہے کہ یہ واصف صاحب کی نظر میں ہی یہ محفل ہے، بلکہ آنے والی جتنی محفلیں ہیں، جتنے سیمینار ہیں، وہ سب آپ کی نظر میں ہیں، کیونکہ ان کے چاہنے والے جو ہیں، یا کسی بھی اللہ والے کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ ازل میں وہ ان کو اس کے حصے میں لکھ دیے جاتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ سر چک کے واجہ مار دیاں اے ادھی راتی لائیاں سن، اے دن نو واجہ مار دیاں اے کن فیکون نو لائیاں سن، اے کنکاں واصف یار دیاں۔ تو یہ کن فیکون میں لگی ہوئی جو یہ بیج ہیں، تو پھر فرماتے ہیں کہ بی ایک ایک کر کے کیریا سی اے خبراں دین ہزار دیاں۔ تو وہ آپ نے نا جی، وہ ایک دفعہ مجھے یعنی فرمایا کہ جہانگیر تمہاری بیٹھک
کتنی ہے. میں نے وہ فوراً تصور کیا، میں کہ حضور ہم جس دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار جس جگہ پہ گھر پہ بیٹھتے تھے ایک دفتر ہوتا تھا، ایک کمرہ ہوتا تھا، وہاں پہ کتابیں تھیں، ٹیبل کرسیاں، اور ساتھ ایک ہال ہوتا تھا جس میں وہ محفل ہوتی تھی. تو جہاں پہ وہ تشریف فرما ہوتے تھے کتابیں والی جگہ، اس کو ہم دفتر کہتے تھے. تو میں نے کہا حضور یہ جو دفتر ہے اس سے تھوڑی سی بڑی ہے، اور یہ جو ساتھ ہال ہے اس سے چھوٹی ہے. تو آپ نے فرمایا کتنے بندے بیٹھ جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی کوئی 25 کے لگ بھگ. پھر وہ آپ نے ان کا ایک جو انداز ہے، جو عبداللہ ڈار صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، کہ آپ نے یوں ایسے کیا اور چند لمحوں کے بعد ایسے آپ نے ہاں دیکھی ہوئی ہے. اب میں یعنی حیران ہو گیا کہ آپ تو ابھی میرا نیا تعارف ہے، تو آپ نے یہ بات اس طرح فرمائی. تو مجھے بھی، میں ان وادیوں میں سے گزرا نہیں ہوں جو ایک خاندانی پس منظر ہوتا ہے، جو تصوف، صوفیہ، ان کی مجالس کا جو ادب آداب ہوتے ہیں یا پہچان ہوتی ہے. جیسے ڈار صاحب نے کہا کہ یہ بھی علاقہ غیر سے آئے ہیں، میں بھی علاقہ غیر سے آیا ہوا تھا تو مجھے آداب تو آتے نہیں تھے. تو وہ پھر ہوا یہ کہ آپ کے، یہ میں بڑی مختصر سی بات کروں گا کیونکہ بات بڑی طویل ہے، مجھے ساری میموری میں آ گئی ہے، مگر مختصر بات کروں گا کہ وہ پھر نا جی آپ کے وصال کے بعد میں 1990 28 فروری کو ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور 18 جنوری 1993 کو ان کا وصال ہوا. تو پھر جو ہے نا وہ 2-3 سال گزرے، تو ہوا یہ کہ جی گجرانوالہ میں بھی آپ کے حوالے سے دوستوں نے تقاضا کیا کہ ایک مجلس کی جائے. ان کی آڈیو کیسٹ ریکارڈ ہوتی تھیں، تو وہ ریکارڈ میں تھیں. تو لاہور میں وہ کیسٹ جو ہے وہ ماہانہ ان کے گھر پر وہ سنتے تھے دوست. تو مجھے بھی جو ہے وہ مشورہ دیا گیا کہ آپ بھی گجرانوالہ میں ان کی ایک مجلس کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ جی میں کیسٹ آپ کو بھیج دیا کروں گا مہینے میں ایک، جو آپ ہمارے ریکارڈ میں کافی تھیں. وہ مجھے کیسٹ آئی، جو پہلی کیسٹ آئی تو وہ ہم نے، میرا جو جہاں پہ کاروبار ہے وہاں کا چھوٹا سا ایک کیبن ہے، تو ہم نے اس میں وہ لگائی پہلی دفعہ. اور بڑی کمال بات ہے کہ جو پہلی کیسٹ 1996 میں میری اس دفتر میں، چھوٹی سی دفتر میں ہوئی، وہ محفل میں جناب انور خان صاحب بھی موجود تھے، اور عارف صاحب آپ کے ساتھ خالد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی موجود تھے، عاطف روح بھٹی صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی موجود تھے. یعنی یہ چند افراد تھے جو پہلی کیسٹ جو محفل ہوئی اس میں موجود تھے. وہ چھوٹا سا دفتر تھا، وہ 8-10 بندے بیٹھے. پھر وہ اگلے مہینے ہم پھر بیٹھے، پھر کو 2-4 دوست اور زیادہ. 4 محفل ہوئی میرے اس آفس میں. تو میں نے کہا ادھر تو یار جگہ تھوڑی ہے، تو کیوں نہ اس کو میں گھر میں منتقل کروں، کیونکہ یہاں تو بیٹھا نہیں جائے گا دوستوں کو. وہ جناب 5ویں محفل میں نے پیپلز کالونی، میرا اس وقت گھر تھا، تو میں اس مجلس، اس بیٹھک میں جو ہے وہ دوستوں کو دعوت دی کہ جی وہ تشریف لائیں. ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات مغرب سے عشاء. سرکار واصف صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، تو وہ بھی جمعرات کی مجلس میں جاتا تھا مغرب سے عشاء. تو میں نے اسی نسبت سے جو ہے نا وہ مغرب کا ٹائم رکھا اور جمعرات رکھی، کیونکہ جمعرات کو ہی میں حاضر ہوتا تھا. آپ کے ہاں جمعرات کو ہی محفل ہوتی تھی. تو جب وہ وہاں پہ دیکھا تو کوئی 25 افراد اس مجلس میں بیٹھک میں آ گئے تھے. اب میرے اس وقت نہیں یاد آیا کہ یہ بیٹھک جو ہے یہ وہی ہے جو آپ نے دیکھی ہوئی ہے. وہ جب اتنے افراد بیٹھے تو میں حیران ہو گیا کہ اتنے دوست آئے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ یہ تو سرکار واصف صاحب نے مجھے کتنے سال پہلے پوچھا تھا کہ تمہاری بیٹھک کتنی ہے، کتنے بندے بیٹھ سکتے ہیں. پھر میں نے کہا 25 کے لگ بھگ. تو آپ نے فرمایا ہاں دیکھی ہوئی ہے. تو اس وقت مجھے یقین ہوا کہ یہ مجلس جو ہو رہی ہے یہ بھی آپ کی ہی کن کے مقام پہ تھے نا، تو انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا تو وہ چل رہی ہے. پھر آپ نے اسی طرح ایک جو ہے وہ خاتون تھی گجرانوالہ کی، انہوں نے خط لکھا سرکار کو، تو سمرا سعید صاحبہ، وہ خط شائع ہو چکا ہے کتاب کے اندر، اس لیے نام لے رہا ہوں، اور اس کا جواب خط اور اس کا جواب وہ کتاب میں شائع ہو چکے ہیں.
تو ان کا یہ ایک خط سرکار کو انہوں نے لکھا، تو اس کے جواب میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ بیٹا تم اپنے سوالات سوچ لو جس کا ہم جواب دیں گے، مگر ہم نے اپنے متعلقین کے لیے گجرانوالہ میں ایک محفل، نشست اور اجتماع کے انتظام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں آپ کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ یہ ایک سند ہے کہ جو بھی یہاں پہ واصف صاحب کے حوالے سے نشست ہو، محفل ہو یا اجتماع ہو، وہ آپ کی ہی منظور شدہ ہے۔ تو اس لیے یہ آج کی مجلس بھی آپ کی ہی وہ اس وقت کی جو ہے جس میں وہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے، اور یہ تسلسل جب ہم نہیں ہوں گے پھر بھی ان کا تذکرہ ہوگا، جب آنے والے نہیں ہوں گے اس کے بعد آنے والے ہوں گے پھر بھی تذکرہ ہوگا۔ وہ آپ کا شعر ہے نا کہ واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں۔ اور سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور ہم آپ کی مجلس میں استفادہ کرتے ہیں، آپ کی اتنی اچھی باتیں ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو آنے والے جو لوگ ہیں، یعنی کہنے والے کہ ہڈن یہ بات تھی کہ آپ کے بعد، مگر وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے ادب کی وجہ سے کہ آپ کے بعد۔ انہوں نے کہا جی آنے والے زمانے میں جو لوگ ہوں گے وہ ہم تو فائدہ لے رہے ہیں آپ سے، تو وہ کیسے فائدہ حاصل کریں گے؟ اب اس کے اندر ایک ہڈن اور بات تھی جو پوچھنے والے پوچھ رہے تھے کہ جناب کوئی اپنا نامزد، کوئی خلیفہ، کوئی خلافت یا کوئی کسی کو قائم مقام چھوڑ کے جائیں گے جو آنے والے لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں جیسے سلاسل میں ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی فکر کرو، ان کی فکر نہ کرو، ان کو میں خود ڈیل کروں گا۔ تو آج میں اس بابرکت محفل کے اندر ایسے چہرے جانتا ہوں جو مجھ سے ملتے ہیں، جو واصف صاحب کو بظاہر تو نہیں ملے مگر واصف صاحب ان کو ڈیل کر رہے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں۔ ایک ہماری باجی بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کیونکہ سرکار واصف صاحب کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں بھی کچھ فیملی آتی تھیں، کیونکہ واصف صاحب بڑے لبرل قسم کے فقیر تھے، وہ روایتی قسم کے سخت گیر جو ہے وہ فقیر نہیں تھے۔ فقیر ہوتا ہی وہ ہے اصل میں جس کا دل کشادہ ہوتا ہے، ہم ہی ہوتے ہیں مولوی بن جاتے ہیں، فقیر جو ہے وہ کشادہ دل والا ہوتا ہے، ذہن کھلا رکھتا ہے اور بڑا لبرل ہوتا ہے، ماڈرن ہوتا ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں، اگر علماء مجھے معاف کریں، وقت کا جو مجدد ہوتا ہے وہ ایک صوفی ہی ہوتا ہے جس نے جدید زمانے کے مطابق دین کو اس کی تطبیق کر کے لوگوں تک وہ آسان دین پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے کہنے کے لیے باجی کا جو میں نے ذکر کیا کہ ایک بڑی مشہور اداکارہ تھیں عصمت طاہرہ، تو وہ ظاہر اس زمانے میں ٹی وی جب روحی بانو اور شکیل اور اس طرح کے وہ چند سٹار ہوتے تھے، اس میں ایک خاتون جو تھیں وہ جوانی میں عصمت طاہرہ بھی تھیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی زندگی جو ہے وہ گلیمرائز اور اداکاری اور اس طرح کے وہ جو شوبز کی کوئی خرابیاں بھی ہوتی ہیں اس میں مبتلا تھی، اتنی مبتلا کہ انہوں کے اندر ضمیر بھی جو ہے نا وہ کچھ ان کو وہ پکارتا تھا کہ تم گناہ کی زندگی سے نکلو، مگر نکل نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے کہا وہ ڈپریشن جو ہے اس کا شکار ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو نکل نہیں پا رہی، میرا ماضی بھی کچھ اس طرح کا ہے گناہ آلود، اب میں کیا کروں؟ تو وہ اجاز حسین بٹالوی ایک ملک کے بڑے نامور وکیل تھے، تو ان کے ساتھ بھی ان کی ایک آنا جانا تھا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ذکر کیا کہ اجاز صاحب میں تو اپنی اس لائف سے تنگ آ گئی ہوں، میں نے فیصلہ کیا کہ میں خودکشی کر لوں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟
کہتی نہیں مجھ سے اب جیا نہیں جاتا, میں نے خودکشی کر لینی ہے, میں بس آپ کو بتا دیا. انہوں نے کہا بس ایک موقع دے دو, تم اس طرح کرو کہ ایک بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس چلی جاؤ, ان کو تم اپنی یہ کیفیت بتاؤ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا حل نکل آئے گا. کہتی وہ انہوں نے مجھے وہ نام اور ایڈریس دیا تو میں واصف علی واصف صاحب کے پاس پہنچ گئی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ وقت کے درویش ہیں, وقت کے صاحب حال ہیں, وہ صاحب دعا ہیں, مگر میں ایک ڈاکٹر سمجھ کے ان کے پاس چلی گئی کیونکہ مجھے اعجاز بٹالوی صاحب نے ڈاکٹر ہی لفظ بولا تھا. میں ڈاکٹر سمجھ کے ہی چلی گئی کہ شاید میرا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے جو میں ان سے مشورہ لوں. تو کہتی ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھی تو میں نے کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے, تو میں سوچا کہ میں خودکشی کر لوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اتنی پیاری زندگی دی ہے, تم اس کو کیوں ضائع کرنا چاہتی ہو؟ تو کہتی میں رو پڑی, مجھے آنسو نہیں تھام رہے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ میری گناہ آلود زندگی ہے اور اس کے نجات کے لیے یہی ہے کہ میں یہاں پہ مر جاؤں, میں نہیں زندگی گزار سکتی. تو کہتی ہیں کہ آپ نے روتے ہوئے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, فرمایا بیٹا تم پریشان نہ ہو, فکر نہ کرو, میری یہ ایک بات یاد رکھنا اور یہ بات کسی مولوی کو نہ بتانا. دیکھو جو گناہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب مجبوری بندے کی شروع ہو جاتی ہے. جب مجبوری ختم ہو جاتی ہے گناہ شروع ہو جاتا ہے, اور جب مجبوری ہوتی ہے تو گناہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات کسی مولوی کو نہ بتانا. یہ امید کہ مجبوری کی حالت میں شریعت لاگو نہیں ہوتی, وہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کہ جس نے اس زمانے میں بھی آٹا چور, رزق کی تنگی تھی, قحط آ گیا تھا. آج کل بھی صورتحال ایسی ہے کہ آٹا چھینا جا رہا ہے, قوانین حرکت میں آ رہے ہیں مگر نہیں آنے چاہیے. تو وہ اس حالت میں اگر اس حالت میں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے جو مجبوری کا زمانہ ہو, مجبوری کی حالت ہو, تو اس وقت گناہ یا تعزیر لاگو نہیں ہوتی, اور جب مجبوری ختم ہو جائے تو گناہ لازم ہوتا ہے. یہ خودکار ایک سسٹم ہے جو آپ نے اندر داخل کر دیا. اس کے بعد خیر انہوں نے کہا کہ میرا وہ ڈپریشن ختم ہوا, میں ایک ہوپ میں آ گئی, امید سے آ گئی کہ اچھا اب میں آئندہ اچھی زندگی گزاروں گی, اور وہ اس کے بعد اچھی زندگی گزار رہی ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے. بس وقت کی قلت ہے, باتیں بہت ہیں, مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.